رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اور یقیناً ایمان اور صحت یہ کوئی تقیہ کلام نہیں ہے، یہ دعا اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتی ہے۔ انسان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو جائے یا حتیٰ کہ اس کا ایمان اگر تھوڑا سا کمزور ہو جائے، کم ہو جائے، تو وہ اس لیول پہ کام نہیں کر پاتا۔ ایمان جو ہے وہ اندرونی طاقت کے طور پہ کام کرتا ہے، اور جو صحت ہے وہ بیرونی طاقت کے طور پہ کام کرتی ہے۔ بہرحال ضروری تو دونوں ہی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں اس دعا کو نہ تو معمولی سمجھنا چاہیے اور نہ ہی صرف اور صرف تقیہ کلام کہ بس ٹھیک ہے بھائی اب ہماری عادت بن چکی ہے اور ہم اس چیز کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی ہم سب سے دین کا بہترین کام لیتا رہے خیر اور عافیت کے ساتھ۔ الحمدللہ آپ سب کے اندر بہت زیادہ خیر ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کام کے لیے چنا، اور الحمدللہ ہم سب خوش نصیب ہیں۔ ادنا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ بے شک ہم سب ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی طرح ہیں، ہم سب۔ لیکن اگر ہم اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاطر کام نہیں کریں گے اور آپس میں مل کر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہیں گے تو ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ خیر سے ہم مل کے کام کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ آج یہاں پر سٹاف بھی ہے، تفسیر گروپ سے بھی سٹوڈنٹس ہیں، تربیہ سے بھی ہیں اور حدیث گروپ سے بھی ہیں۔ مقصد کیا تھا یہاں پر سب کے جمع ہونے کا؟ ہم سب کہیں نہ کہیں دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور صرف کسی ایک ادارے میں نہیں، الحمدللہ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے۔ لا بس اگر انسان ایک سے زیادہ جگہ پہ بھی کام کرتا ہے اور اگر وہ اس کو اچھے سے مینج کر پاتا ہے تو یہ بہت بہترین چیز ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا دائرہ کار وسیع ہوگا اتنے زیادہ آپ کو نیکی کے مواقع زیادہ ملیں گے اور آپ کو زیادہ خیر ملے گی۔ تو بہرحال چونکہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر اگر 1 گھنٹے کی کلاس سنتے ہیں، 45 منٹ کی کلاس سنتے ہیں تو آپ اس کو جا کر کے کسی کو ٹرانسفر کر دیں، کسی کو بھیج دیں، سینڈ کر دیں۔ صحیح؟ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سننا بعض اوقات اتنے لمبے لمبے لیکچر، تو بعض لوگوں کو مختصر چاہیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جا کر کے دوسروں کو بتائیں، اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ لوگ یہاں سے جائیں آپ لوگوں کو اتنا اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ بالفرض دنیا میں نہ تو کسی ایک ادارے کا کام ہے اور نہ ہی کسی ایک انسان کے بس کی بات ہے، یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور طالبات لوگوں پہ رحم کھائیں۔ صحیح بات ہے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کا دل ایسے جیسے زخمی ہو جاتا ہے،
بہت زیادہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ اچھا لوگ کس طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں. یقیناً آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اور آپ کے اندر یہ خیر خواہی ہونا لازمی ہے کہ میں لوگوں کو غلط طرف جانے سے بچا سکوں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ مکمل بچا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی مدد لازماً کریں گے. اب ہم تھوڑا سا اس چیز کی اہمیت کے حوالے سے جان لیتے ہیں جو کہ ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنا اثر ڈال دے کہ آپ لوگ اس کے بعد اس کام کو معمولی نہ سمجھیں. صحیح؟ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ میں اور آپ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور آج سے کتنے 100 سال پہلے بھی یہ کام ہوتا آیا، حتیٰ کہ جب سے دنیا بنی تب سے یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا. دعوت کہتے ہیں کسی کو بلانا، کسی کام یا کسی مقام کی طرف دعوت دینا. داعی دین لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے، اور دعوت دین کیا ہوا؟ لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانا، اللہ تعالی سے جوڑنا. اس دنیا میں بہت سے لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور یہ چیز اگر آپ نے سیکھنی ہو تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ یہ یہودیوں سے سیکھیں اور عیسائیوں سے سیکھیں، یہود و نصارہ سے. واللہ اتنی زیادہ مشہوری کرتے ہیں نا اپنی چیزوں کی، آپ یہی دیکھیں اسی وجہ سے آج ان کا یہ جو موبائل ہے دیہات تک پہنچا ہوا ہے. دیہاتی لوگوں کو آج بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا زیادہ تر، لیکن ان کو موبائل چلانا آتا ہوگا. یہ کون اس کو گلی گلی اور محلے تک لے کر کے گیا؟ ان لوگوں نے خود محنت کی. صحیح؟ تو داعی دین سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ کسی دنیاوی بزنس کی طرف نہیں بلا رہا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں فرماتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے ایسے انداز میں بحث کرو جو بہترین ہو. یعنی حکمت، نصیحت اور بحث، یہ تمام کرو کس وجہ سے؟ اللہ کی طرف بلانے کے لیے. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب دیکھیں، ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں خود بھی، ہمارے پورے خاندان والے نہیں چنے گئے، ان میں سے اکا دکا بندے ہیں، شاید آپ پہلے ہوں، شاید آپ دوسرے ہوں، شاید آپ گنے چنے لوگوں میں سے آتے ہوں. اللہ نے آپ کو چنا نا. اب آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ بھائی بس میں نے سیکھ لیا تو اب میں بیٹھی رہوں. دوسروں کو سکھائیں. آپ کسی جگہ سے 1 مہینے کا کورس کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا اچھا اس کے اندر میں نے یہ نئی چیزیں سیکھی، ضروری نہیں آپ جا کے ادارے کا نام لیں، میں نے فلاں ادارے سے سیکھا. وہ چھوڑیں، آپ کسی ادارے کا نام باقی نہیں رہنا، نام باقی ہے اللہ کے دین کا. یہ تو محض پہچان ہے، جب پہچان کے لیے ہو تو آپ لازماً بتائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اوورآل آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر کے جائیں کہ آؤ اللہ سے جڑو. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 3461، بلغوا انی ولو آیا، اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو. کس کا قول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ساری باتیں تقریباً آپ کو پتا ہوں گی. ہمیں اکثر پتا ہوتا ہے، پتا کس کو نہیں ہوتا، بس مانتے نہیں ہیں، بس بھول جاتے ہیں، ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے، وہ باتوں کا اثر کم ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات انسان باتوں کو دہراتا ہے، اثر پھر سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی سنو تو آگے پہنچا دو، ہم نے تو کتنا سن لیا، اور ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ مجھے ڈگری مل جائے، مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے. نہ،
ایسا اگر ہر انسان سوچنے لگ جائے تو طالبات ہم تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے، پھر پڑھا ہی نہیں سکتے. جو مل رہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتے جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تمہارے ذریعے علی کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور آج ہم اس کام کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. ہماری نظر میں اس کام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہم بھاگتے ہیں کثرت کے پیچھے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آیت کا تذکرہ کیا اور دوسری حدیث میں کس چیز کا تذکرہ کیا؟ فقط ایک شخص کا. اگر ابھی تک آپ نے زندگی میں کسی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کیا ہے تو آپ سمجھیں جو آج کے زمانے میں سب سے بہترین اور مہنگی گاڑی ہے نا، کروڑوں میں خربوں میں، وہ آپ کو مل گئی. اس سے بھی بہتر ہے بلکہ، کیونکہ حمر النعام سرخ اونٹ اس دور میں سب سے بہترین سواری تھی، اس وجہ سے اس کا نام لیا گیا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعوت دینے والا وہی ہے جو پہلے خود عمل کرے پھر دوسروں کو بلائے، یعنی اس کا اپنا بھی عمل ہو اور وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھانے والا ہو. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دعوت کی بنیاد توحید پر ہے اور اسی کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا. اب یہ تو ہم نے اس کی فضیلت اور اہمیت وغیرہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھی کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کام کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں. طالبات دیکھیں ہم بعض اوقات نا ہماری نیت، جب نیت میں کھوٹ آتا ہے تو پھر پتہ کیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں. اچھا میرے پاس صرف 2 لوگ ہیں، اچھا میں تو مشہور ہی نہیں ہوں معاذ اللہ، اچھا میرے پاس تو زیادہ وسائل ہی نہیں ہیں، میں کیسے دین کا کام کروں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. واللہ ان کے اندر آپ کو ایک الگ قسم کا جنون دکھے گا. کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، پھر بھی اپنا کام کریں گے. اور یہی اخلاص کی اصل علامت ہے، یہی مطلوب ہے. اب دیکھیں جو سٹیج اور کرسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا کسی استاذہ کی، وہ اسے بنی بنائی نہیں ملتی. وہ اس سٹیج کو تیار کرتی ہیں اپنی نیت کو خالص کر کے، محنت کر کے، وہ خود تیار کر کے پھر جا کے کرسی پہ بیٹھتی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بس دیکھو نا استاذہ کیسے بیٹھی ہوئی ہیں بڑی سی کرسی پہ اور بڑے سے سٹیج سجا ہوا ہے اور پتہ نہیں ان کو کس نے بنا کے دے دیا. اس کے پیچھے ان کی سالوں کی محنت ہوتی ہے. 1 سال نہیں، 30 40 35 سال. اور چونکہ ہماری نیت خالص نہیں ہوتی اس لیے ہم مقابلے بازی سٹارٹ کر دیتے. طالبات اگر میں آپ کو ابھی کہتی ہوں چاہے آپ حدیث کے حوالے سے کام کریں، چاہے آپ تفسیر کے حوالے سے کام کریں، اگر آپ لوگوں نے اپنی نیت کو خالص نہ کیا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ رک جائیں گے. آپ نے اگر بالفرض 100% نتیجہ سوچا ہوگا اور آپ کو 50% مل رہا، آپ رک جائیں گے. 50% کیوں نہیں مل رہا؟ 2 مجھے پھر آگے جاؤں گا. اور جو اس چیز پر دھیان نہیں دیتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 1% ملے 2% ملے، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں. اچھا اس میں دوسری بات کیا ہے؟ اب بالفرض آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ گروپ لیتے ہیں، آپ صرف کسی کا لیسن سنتے ہیں، آپ کا بالکل چھوٹا سا کام ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی کام بذات خود بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، ہماری نیت اسے بڑا یا چھوٹا کر دیتی ہے.
ہماری نیتیں کسی کام کو اجر والا بناتی ہیں اور کسی کام کو بنا اجر کے بناتی ہیں. تو ہمیں اپنی نیتوں کو لازماً خالص رکھنا چاہیے. اپنی نیتوں پر سب سے پہلے کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ زندگی میں بہت تھوڑا کام کر پائیں، بہت تھوڑا کام، لیکن آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہو اور آپ کو بہت بڑے اجر سے نوازا جائے. لیکن آپ دنیا میں بہت بڑا کام کر کے گئے، آپ کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا. تو سب سے پہلے اپنی نیت خالص رکھیں. اب میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بہت ڈھیلے ڈالے ہیں، وہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، چاہے وہ سٹاف میں سے ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں سے کام کر رہے ہیں. کہاں فرق ہے آپ کی نیت میں؟ طالبات آپ مجھے نہ بتائیں، سو کہ آپ خود کو پوچھیں، ابھی خود سے سوال کریں، کیا ہے میری نیت؟ کیا مجھے کام کرنا ہے کہ مجھے نہیں کرنا؟ اگر آپ کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ایسے ایسے رستے کھولتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں نا، جب کوئی دین کا کام کرتا ہے اس کے لیے بے پناہ خیر کے دروازے رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ بند ہوتے ہیں. آپ نے آیت سنی ہوگی، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے زمینوں آسمان کی تمام میراث ہے، اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ کے پاس کنجیاں ہیں. یہ آیت ہم نے کافی دفعہ پڑھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خزانے، یہ کنجیاں داعی دین کے لیے رکھی جاتی ہیں، لیکن بند ہوتے ہیں دروازے. پہلے اس کی نیت کو جانچا جاتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، وہ بالکل خالص ہے، تو اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. لیکن اگر اس کے اندر خیر نہ ہو اور اس کی نیت میں کھوٹ ہو، تو وہ دروازے اس پر کبھی بھی نہیں کھولے جاتے. وہ دروازے ہمیشہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ ہوتے ہیں داعی دین کے لیے، لیکن چونکہ اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، اس لیے وہ دروازے کبھی بھی اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی نیت کو کتنا خالص کرتے ہیں. اور نیت جب خالص ہو تو دعوت دین کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بہترین طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا اور آپ پھر بھی خالص ہوتے ہیں، نہیں مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. لوگ آپ کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے رویے سے، اپنی بے رخی سے، اپنی بے دہانی سے، دھیان نہیں دے رہے ہوتے. اس وقت بھی آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں. تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میں کوئی بھی کام کروں، کوئی بھی کام، مجھے بہت سکون اور لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے میں جس کے لیے کر رہی ہوں وہ مجھے بہت نوازے گا اس کے بدلے خیر سے. مجھے کسی کو دکھانا ہی نہیں. جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں بیچ میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی کام کرنے میں، الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ حکمت ہونی چاہیے. مثلا اگر آپ نے اپنی دوستوں میں دعوت دین کرنی ہے تو آپ دیکھیں اچھا آپ کی دوستیں کیسی ہیں. گھر میں کرنا ہے تو آپ کا اور انداز ہوگا. اگر آپ برے لوگوں کے سامنے جا کے تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی اور ٹاپک چھیڑ دیں. ان کے حساب سے آپ کو موضوع جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہوگا. تو حکمت کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، لیکن روزانہ کریں. روزانہ کی بنیاد پہ کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا کریں. یہ کوئی کام نہیں کہ ایک دن میں نے بہت زیادہ سرچ کیا اور بہت زیادہ وقت لگایا اور صرف ایک ہی دن، اس کے بعد 2-3 ہفتے میں نے چھٹی ماری، بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا. یہ کوئی نہیں ہے. میں حیران ہوں آپ لوگوں پہ. اگر آپ لوگوں کی نیت خالص ہے، آپ لوگ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ لوگ اپنے گروپس میں ایکٹیو نہیں ہیں؟ ہاں الحمدللہ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی کر رہے. تو حکمت بھی اپنے اندر لے کر کے آئے کہ مجھے کام کرنا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن روزانہ کی بنیاد پہ. اس کے علاوہ اپنا لہجہ نرم رکھیں.
صحیح. اب اس میں اگر آپ کی آواز اونچی ہے تو آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اپنے لہجے پہ. نہ جانے کب وہ خوبصورت آواز سے دہشت والی آواز میں بدل جائے، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. لیکن بعد میں خود کو سنا کریں. اب مثلا آپ نے پڑھایا، آپ سٹارٹنگ میں صرف اپنے لیے ریکارڈنگ کریں، اس کے بعد خود کو سنیں ٹائم نکال کے. اگر بالفرض آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو گاڑی میں کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو آپ اس میں سن سکتے ہیں. تھوڑے تھوڑے وقفے میں جو آپ کو مل رہا ہے فری ٹائم، اس میں سنیں، پھر اس کے اوپر کام کریں. اچھا یہاں میں نے یہ لفظ بولا تھا، اچھا آج کل میں یہ لفظ زیادہ بول رہی ہوں، اچھا آج کل میں تھوڑی اپنی مثال زیادہ دے دیتی ہوں، اچھا آج کل میں یہ زیادہ کہہ دیتی ہوں، میری رائے یہ ہے. اپنی غلطیاں ڈھونڈیں خود. اچھا ان دنوں میں نے یہ چیز زیادہ یوز کی ہے. تو جب آپ آہستہ آہستہ لکھتے جائیں گے نا، اچھا اس بار میری یہ غلطی تھی، اس بار یہ تھی، یہاں میرا لہجہ ایسے ہوا تھا، اس پہ پھر آپ آہستہ آہستہ کام کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں طالبات اگر آپ کی آواز اونچی ہے، صحیح بات ہے، آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ. آپ نارمل بھی بول رہے ہو تو لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ چیخ رہے ہیں، لیکن لا بس. اس کے علاوہ صبر اور استقامت. اگر آپ کے اپنے اندر صبر اور استقامت نہیں تو آپ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے. اور صبر یہاں سے یہ نہیں کسی کو حق بتاؤ ہی نہ، کوئی غلطی کر رہا اس کو بتاؤ بھائی آپ یہاں پہ غلط ہیں، لیکن پھر اس پر جو آپ کو رد عمل ملے، باتیں سننے کو ملے، اس پہ صبر کریں. اور جب آپ دعوت دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ آپ سے آگے ہیں، بہت سے لوگ آپ سے پیچھے ہیں. کوئی پیچھے ہے یا آگے، دونوں پہ آپ کو صبر کرنا ہوگا. وہ بات جو میں نے شروع میں کہی، مقابلہ بازی نہیں کرنی. اگر آپ مقابلہ بازی پہ اتریں گے تو پھر آپ اللہ کے کام سے نکل گئے، پھر آپ مقابلے بازی کرتے پھریں. اس کے علاوہ محبت. جن لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کام کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پڑھاتے ہیں، ایون کہ اگر آپ توحید کے گروپ سے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر ویک ایک بار سیشن دیتی ہوں، ان لوگوں سے جو آپ کے لیے محرم ہے، آپ کو محبت ہونی چاہیے. محبت، استقامت، صبر، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنا، سارا کچھ ایٹ اے ٹائم. اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے. کیونکہ اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت نہیں نا، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نہیں آتے نہ آئیں، جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر آپ بس یہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے اپنا کام کرنا. نہ، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. بے نیازی ہو لیکن محبت بھی ہو، حرص بھی ہو. آپ حریص بھی ہوں کہ یہ لوگ سیکھ جائیں، یہ لوگ پڑھ لیں، ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے. اور یہ بنا محبت کی نہیں ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ایک استاد بہت زیادہ اخلاص والا بن جائے تو اس کو اپنے شاگردوں کے لیے محبت کا رزق دیا جاتا ہے. اسے اپنے شاگردوں سے بڑی الگ طرح کی محبت ہوتی ہے، شاید اتنی اس کو اپنی اولاد سے بھی نہ ہو جتنی پھر اس کو اپنے اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے. ان کی تکلیف محسوس کرنا، ان کے مسائل کا ان کو حل دینا، ان کے مسائل کو سننا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کریں. آپ کا جو اپنا عمل ہے نا وہ بھی بہترین ہونا چاہیے. اگر آپ کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے تو آپ کبھی اس موضوع پہ کھل کے بات نہیں کر پائیں گے. اور میں چاہوں گی آپ لوگ دیکھیں، اگر آپ لوگ حدیث کے بارے میں سیشن دیتے ہیں، کیا آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر بالفرض آپ تفسیر کلاس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی سیشن وغیرہ دیتے ہیں، کیا آپ خود اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ابھی تقریباً الحمدللہ 4-5 گروپس ہیں جن میں سیشن وغیرہ دینے کا کام ہوتا ہے. کوئی اسکول میں دیتا ہے، کوئی کہیں پہ دیتا ہے، کوئی کہیں پہ دیتا ہے. لیکن کیا آپ کا اپنا عمل درست ہے؟ اگر آپ کے اپنے عمل میں خرابی آ گئی تو بس آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے. آپ اسی وقت ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں گے میں تو نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ تدریج، آہستہ آہستہ.
پورا قرآن کسی کو ایک دن میں پڑھا دینا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں، یا بالفرض جلدی جلدی مچانا. ہاں اگر آپ نے اس لحاظ سے پہلے ان کو چلایا ہے کہ آگے ان کے لیے مشکل نہیں، تو پھر آپ کریں جتنا کر رہے ہیں، لیکن تدریج، آہستہ آہستہ، حکمت کے ساتھ جتنا وہ لوگ لے سکتے ہیں. اب بالفرض آپ نے پورا ایک چیپٹر پڑھا اور آپ گھر جا کے پورا چیپٹر پڑھانا شروع کر دینا. تھوڑا تھوڑا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کریں. پہلے نیت پہ بات کرنا شروع کریں، پھر اس طرح سنتوں پہ بات کرنا شروع کریں. اچھا دائیں ہاتھ سے کام کرنا ہے، اچھا ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، اچھا نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہے. اچھا اگر توحید کے حوالے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے عقیدے کو خراب نہیں ہونے دینا، عقائد پہ کام کریں آہستہ آہستہ لے کر. فرسٹ آف آل تو سٹارٹ کریں بدشگونی سے، کہ آپ اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ دے سکتا ہے. اس چیز سے جب آپ سٹارٹ کریں گے نا توحید کا کام، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ خیر خواہی اور دعا کرنا، یہ تقریباً محبت سے ملتا جلتا ہے، لیکن محبت بھی اور خیر خواہی بھی جب دونوں چیزیں مل جائیں اور ساتھ میں دعا آ جائے تو یہ بہت مضبوط تعلق بنتا ہے، بہت اخلاص والا رشتہ بنتا ہے، جس میں محبت بھی ہوتی ہے لیکن اگلے کی خیر خواہی بھی، کہ ہاں بھائی ابھی اس کو بھی کام کرنا چاہیے، مجھے بھی کام کرنا چاہیے. اور پھر دعا بھی، یا اللہ اس کے لیے بھی آسانی ہو، میرے لیے بھی آسانی ہو، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آسانی ہو، ٹیچر کے لیے بھی آسانی ہو. صحیح. اور آخر میں بے نیازی، اس کو کوشش کریں سب سے آخر پہ رکھیں اور سب سے کم. بے نیازی اس لحاظ سے رکھیں کہ اگر بالفرض اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ایسا رویہ رد عمل دیکھنے کو ملے کہ اثر نہیں ہو رہا لوگوں پہ، پھر بے نیاز ہو جائیں. پھر کہ نہیں مجھے تو یہ چاہیے بھی نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے نتیجے ملنا شروع ہو جائیں، اور نتیجے جلدی آتے بھی نہیں ہیں، بہت آزمایا جاتا ہے آپ کو، بہت زیادہ. کوئی دنیا کا عہدہ آپ کو اتنا نہیں رلاتا جتنا یہ داعی دین والا رلاتا ہے. کبھی اپنے عمل کے لحاظ سے، کبھی دوسروں کے عمل کے لحاظ سے، کبھی دنیا کے عمل کے لحاظ سے، کبھی خاندان والوں کو دیکھ دیکھ کے. تقریباً یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو بڑا ہی رونا پڑتا ہے، بڑا ہی رونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جان رہے ہوتے ہیں نا. آپ گناہوں کو نہیں، صرف گناہوں کی سزاؤں کو بھی جان رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جاننا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ ڈرتے بھی ہیں. صحیح. لیکن بے نیازی بھی ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں بھائی مجھے نتیجہ فوراً ملے، نہ بھی ملے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ کام ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہو جائے. میں نہیں چاہتی کہ مجھے پورے کا پورا اس دنیا میں دیا جائے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ اپنے پاس لکھیں پوائنٹس بنا کر کے. یقیناً آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن عموماً جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں پر کام کریں. اب اس کے علاوہ ہوتا ہے لیکچر تیار کرنا. اس میں آپ فرسٹ آف آل روحانی طور پہ تیاری کریں. کیا 2 رکعت نفل پڑھیں، اچھی سی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یا اللہ مجھے یہ کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کاموں میں استقامت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک دن میں نے دے دیا، اگلے دن مجھ سے دیا ہی نہیں جا رہا، بولا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے. کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ آپ بنا کسی کی مدد کے اس کا پورا گھر دیکھ سکتے ہیں؟ وہ آپ کو بتائے گا نا کہاں پہ روم ہے، آپ کو کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ نہیں جانا. صحیح. اگر آپ اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے مدد نہیں لیتے کہ اللہ میں کیسے کروں، تو آپ کیسے سیکھ پائیں گے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے؟ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے. یہ مت سمجھیں یہ عمر کے تجربے کے ساتھ آتا ہے، بالکل آتا ہے، عمر کا بھی اس میں عمل دخل ہے، لیکن میرا خیال ہے بہت کم. عمر کا جو اس میں تعلق ہے نا بہت کم ہے. زیادہ تر جو اس میں چیز ہے نا 100% میں سے وہ آپ کے اخلاص سے، اچھی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آتی ہے. بہت کم % ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی
عمر سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ فرسٹ آف آل لیکچر تیار کرنے سے پہلے روحانی طور پہ تیاری کریں. اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں، میں دنیا کا سب سے بہترین کام کرنے جا رہی ہوں. 2 لوگ بھی آئیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. مجھے کیوں فرق پڑے؟ پتہ طالبات، آج سے نا کچھ عرصہ پہلے جب ہم کام کر رہے تھے تو کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی. ابھی خیر اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے، ہم کیوں اپنی بات کریں، لیکن الحمدللہ ان سے اللہ تعالی نے میری نیت اور میرا اخلاص بہت مضبوط کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اور یقیناً آپ سب کا بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، جن کا ہو گیا ان کا بھی ایسے ہی ہوا تھا. ان کو ایسی چیزوں سے گزارا جاتا ہے، پھر جا کر کے وہ اخلاص والے بن پاتے ہیں. دیکھیں، اگر میں جاؤں اور میں بولوں ٹھیک ہے مجھے جاتے ساری بس سارے پلکوں پہ اٹھا لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کی خاطر کام کرنے آئے ہیں نا، تو آپ کو تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا. تو روحانی تیاری اس لحاظ سے آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے موضوع کا انتخاب کریں، اور اس میں آپ پہلے ارد گرد دیکھیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اپنے ماحول کو دیکھیں حکمت کے ساتھ. ابھی مجھے کس چیز پہ بات کرنی چاہیے اور کتنے منٹ کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ آپ 5 منٹ کے لیے آئیں اور بس چلے جائیں. اچھا، کچھ لوگوں کا مجھے سننے کا اتفاق ہوا، ماشاءاللہ انہوں نے بولا بہت اچھا، لیکن ایسے جیسے اجنبی لوگ ہیں اور بس کوئی کچھ لگتا ہی نہیں کسی کا. بس آئے اور جیسے ناراض ہوئے ہیں، بس بولے اور چلے گئے. ایسے تو نہیں نا. فرسٹ آف آل اپنے موضوع کا انتخاب ایسا رکھیں کہ جو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے درمیان ہو. اور یاد رکھیں طالبہ، جب آپ لکھیں گے آپ کو لگے گا میں نے بڑا ہی لکھ لیا اور مجھے گھنٹہ لگے گا بولنے میں، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ 5 منٹ میں سارا کچھ بول جائیں گے. صحیح. تو آپ لکھنے کے بعد پہلے موضوع کا انتخاب کریں کتنا ہے، پھر اس کے بعد اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اچھا مجھے 15 منٹ کے لیے چاہیے، مجھے 20 منٹ کے لیے چاہیے، مجھے کتنا چاہیے. ابھی فی الحال آپ 15-20 سے اوپر نہ جائیں. اب اس کے بعد آپ اس موضوع پہ تحقیق کریں. صحیح، آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ کیا اس کے اندر اوتھینٹک بات ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو غلط ہو یا اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے. چاہے آپ ساری دلیلیں نہ بھی بتائیں، لیکن آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے ہاں میرے پاس اس چیز کی دلیل ہے. صحیح. اس کے بعد پھر آپ اس کا ایک خاکہ سا تیار کر لیں، مین پوائنٹس لکھ لیں. اچھا میں نے آج اس پہ بات کرنی ہے، پھر آپ اس میں سے ایک پوائنٹ کر کے اس پہ بات کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد زبان اور انداز جو ہے، الفاظ اور انداز آپ کا آسان ہونا چاہیے، سہل ہونا چاہیے. نہ بہت گاڑی زبان بولیں، نہ بہت مشکل الفاظ بولیں، آسان الفاظ میں بات کریں. اس کے علاوہ مثالیں بھی دیں اور وقت کا خاص خیال رکھیں، نہ زیادہ نہ کم. اچھا، بعض لوگ اس بار میسج کر رہے تھے نا تربیہ کورس میں سے، باجی کیا کریں، 3-4 لوگ ہیں، سٹارٹ کریں کہ نہ کریں. کریں بھائی، آپ نے کیوں نہیں کرنا؟ میں کہتی ہوں آپ اکیلے بھی موجود ہوں آپ کریں یہ کام. جب آپ تب کام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوگ بھی لے آئے گا. یہ لو آپ ان پہ کام کرو. فرسٹ آف آل آپ کو چیک کیا جاتا ہے آپ کے اندر کتنا اخلاص ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے جانا ہے، آپ پہلے اچھے طریقے کے ساتھ سلام لیں. ان کو ایسے نہ لگے پتہ نہیں کون اٹھ کے آ گئے. سلام لیں. اس کے بعد ان کو اپنا نام وغیرہ بتائیں. ٹھیک ہے. مثلا میں خدیجہ ہوں اور آج میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی. اس بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. جس موضوع پر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے اس کے لحاظ سے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں سٹارٹ میں ہمارے معاشرے میں آج کل اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے. صحیح. بالفرض اگر آپ نماز کے بارے میں بیان دینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا نہیں نماز کے لغوی معنی کیا یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے. آپ تھوڑا سا نا لوگوں کو بتائیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بالفرض آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں
کہ نماز کتنی ضروری ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں تو نماز کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ آپ کو نجات دلوا دے گا. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو کیا آتا ہے کہ آپ کس وجہ سے جہنم میں گئے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، یعنی ہم نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. تھوڑا سا ان کو اس لحاظ سے بتا دیں، پھر اس کے بعد سٹارٹ کریں کہ اب دین میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ اس کے معنی وغیرہ پہ بات کر دیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید سے، احادیث سے اس کے دلائل ڈھونڈیں، اس کے دلائل کے اوپر بات کریں، پھر اس کے بعد اس کے فائدے، نقصانات، اور خاص کر ایک چیز جو ہمارا زمانہ ہے نا اس سے ریلیٹ کر کے لوگوں کو بتائیں، چاہے وہ تفسیر ہے، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ سب کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہمارے ہاں اس وجہ سے یہ نقصانات آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سنت، یہ قرآن کا طریقہ فالو کرنا چاہیے تو ہمارے اندر یہ ہمیں فائدے حاصل ہوں گے. اس لحاظ سے بات کریں، ٹھیک ہے، ان کو لگے کہ بھائی ہاں واقعی ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اگر آپ بالفرض تفاسیر میں صرف مشرکین عرب کی اور پرانی اقوام کی برائیاں کر کے چلے جائیں گے، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا سامنے بیٹھے شخص کو. اس کو یہ فائدہ، اس کو بتاؤ تم کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد آپ ان کو یہ بھی کہیں کہ اچھا اگر آپ نے کوئی اچھی بات سیکھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اگر نہیں تو آپ لکھ کے شیئر کر دیں. اگر آپ اپنے ارد گرد والوں میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لازماً کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگ اچھے سے دعا پڑھیں، پھر سلام لیں، ٹھیک ہے. اور سلام کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ وہ لوگ جواب دیں، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں. اس لحاظ سے آپ لوگ کوشش کریں کہ بالکل ابھی میں نے بیسک لیول پہ بتایا، بالکل چھوٹے لیول پہ یہاں سے آپ لوگ سٹارٹ کریں. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی سکھا دے گا کب کیا کہنا ہے اور کب کیا نہیں کہنا، کس موضوع پہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس پہ کون سے دلائل دینے ہیں. اس لحاظ سے آپ لوگ بات کریں، ٹھیک ہے. اور اس سے انشاءاللہ دیکھیے گا پھر کیا ہوگا. اب بالفرض ابھی دیکھیں الحمدللہ کام زیادہ ہوتا ہے نا، ایسے پہلے صرف آپ لوگ پڑھ رہے تھے، اور ابھی آپ اگر بالفرض ایک بندہ 5 بندوں کو بھی جا کے لیکچر دے رہا ہے تو کتنا زیادہ الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ لوگ سیکھتے ہیں. کسی ایک بندے کا تو کام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور آخر میں پھر میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے کام کر رہے ہیں، تفسیر میں، تجوید میں، حدیث میں، حتیٰ کہ آپ گروپ لیتے ہیں، اس کا حق ادا کر دیں، اس کو مینج کریں. اگر ایٹ اے ٹائم آپ بہت جگہ پہ کام کر رہے ہیں، لا بس، سب کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم بھی ایک جگہ پہ تو کوئی بھی نہیں اٹکا ہوا نا، اور دعوت دین ہے بھی یہ نہیں کہ آپ کسی ایک جگہ پہ اٹک جائیں، صحیح. لیکن اس کو مینج کرنا سیکھیں، مجھے کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے، مجھے کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے. اچھا اگر مجھے یہاں پہ یہ والا کام کرنا ہے، پھر دوسری چیز کو میں کیسے مینج کر سکتی ہوں. اور الحمدللہ رستے نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رستے دکھا دیتا ہے. اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیں، اپنا نام لے کے، جیسے خدیجہ تم یہ کام کر رہی ہو، اللہ کے لیے کر رہی ہو، اور تم اس کو معمولی سمجھو، کیوں؟ اور اگر تم اس کو معمولی نہیں سمجھی، تمہارے اندر سستی کیوں آ رہی ہے؟ اٹھو اور کام کرو، تمہیں یہ کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر. اور پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں. دنیا میں آپ گمنام بھی رہ جائیں، میرا یقین ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ چاہے آپ کے مرنے کے بعد وہ چیزیں لوگوں تک پہنچائے. آپ کا لکھا ہوا ایک حرف، آپ کا بولا ہوا ایک حرف، آپ کا سمجھایا ہوا ایک حرف بھی، لفظ نہیں، حرف الف تک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، اگر وہ اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے شاطبی جو ہے نا، وہ قراءات میں تقریباً سب سے ٹاپ لسٹ کی کتاب ہے، اور تقریباً اس کے بعد قواعد وغیرہ بنے ہیں. جو 10 قراءات ہے نا اس کی بات کر رہی ہوں، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کے جو اور طریقے ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. امام شاطبی نے کیا کیا، اس کو لکھا، اور وہ بڑے مزے کی عربی میں اشعار ہیں، وزن پہ ہیں.
اور جو قرات والے ہوتے ہیں ان کو وہ حفظ کروائی جاتی ہے الحمدللہ. انہوں نے وہ لکھی اور انہوں نے وہ لوگوں کو نہیں دی. انہوں نے کیا کیا، اس کتاب کو لکھ کے ایک تختے پہ لکڑی پہ رکھ کے دریا میں بہا دیا اور کہا یا اللہ اگر یہ تیرے لیے ہے اس کو باقی رکھ دیں، اور اگر نہیں تو پھر تو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کتاب کسی کے ہاتھ میں لگی اور آج ماشاء اللہ قراءات کی جتنی بھی روایات اس میں آتی ہیں، جتنے بھی طرق ہیں، سب میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ماشاء اللہ. اور اس کے بنا آپ کو قراءات کا اجازہ بھی نہیں ملتا، سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا. اجازت تو دور کی بات ہے، سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا آپ کو. اس کا پیپر دینا ہوتا ہے اور لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں، عربی، عجمی. اس کے علاوہ عجمی میں خیر سارے آ جاتے ہیں، چاہے پاکستانی ہوں، چاہے وہ چائنا کے ہوں، چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، سب اس کو حفظ کرتے ہیں. اور میں بہت حیران ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو باقی رکھا. کیا جو شاطبی کا رب تھا وہ میرا رب نہیں ہے؟ وہ میرا بھی رب ہے. کیا ہوا آج اگر میں کسی ایک جگہ پہ لیکچر دیتی ہوں اور بہت کم لوگ سنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، کیا پتا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے کیا دے دے. کیا پتا وہ ایک لیکچر سن کے کوئی کتنا بدل جائے، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی گانے سننا چھوڑ دے، کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، کوئی حرام تعلقات چھوڑ دے، کوئی دوپٹہ لینا شروع کر دے، کم از کم دوپٹہ لینا. میں کیوں معمولی سمجھوں؟ اور آپ کو پتہ ہے بہت سے قراء ہیں، استغفر اللہ، قراء نہیں یعنی سلف صالحین میں سے ہیں، امام ہے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. امام بخاری کو اگر آپ دیکھیں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ادب المفرد بھی ان کی کتاب ہے، لیکن کچھ کتابیں ان کی اتنی مشہور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بخاری کو بہت مشہور کیا ماشاءاللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر بالفرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہر کام آپ کا بہت اوپر جائے نا، لیکن وہ اتنا ہوگا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کام کرتے کرتے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا سکھا دے گا کہ آپ واقعی میں بہترین چیز لوگوں کے لیے نکال کے لے آئیں گے. تو دوبارہ سے اپنے آپ کو یاد دلائیں، اپنے آپ کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھائیں اور اپنے کام شروع کریں. آپ کی انچارج آپ کو میسج نہیں بھی کرتی، ٹھیک ہے وہ بیچاریاں مصروف ہوتی ہیں، آپ خود کام کریں. اور ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ سیکھتی بھی جاؤں، میں سیکھ بھی رہی ہوں، لیکن میں کیا ایک اچھا لیکچر تیار کر کے دوسروں کو نہیں بتا سکتی؟ بالکل میں بتا سکتی ہوں. اور یہ کام کم از کم آپ ویک میں ایک بار لازمن کریں. آپ کی باجی آپ کو نہیں بھی کہتی، آپ تب بھی کریں. اگر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے آپ ریکارڈ کریں، 5-10 منٹ کا لیکچر بھیج دیں اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے گروپس میں شیئر کر دیں، اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کر دیں، لیکن کام کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں. صحیح؟ اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہم سب سے راضی ہو، اور واقعی میں ہم سے ایسے نفع مند کام لے کہ جو باقی رہیں قیامت تک کے آخری فرد کو بھی وہ فائدہ دیں. اللہ تعالی ہمیں ضائع ہونے سے بچائے. مجھے پتا ہے میرے رب آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ نے سن لیا میں نے جو کہا، آپ نے سب سنا. ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے یا رب، اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے. سب سے بڑی چیز ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے یا رب. واللہ میں حاضر ہوں، ہم سب حاضر ہیں، ہمیں استعمال کریں، لیں ہم سے زیادہ کام. جو باری کام ہے، مشقت والے ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، اپنی مدد کے ساتھ ہم سے وہ کام لے لے یا رب. ہم دنیا کو چھوڑ کر بھی تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم تیرا کام اچھے سے کر سکیں. ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا رب. کس کی قربانی دیں، کس کی دیں؟ بس آپ ہم سے دین کا بہترین کام لیں، خیر اور عافیت اور اخلاص کے ساتھ. اور جب ہم آپ سے ملاقات کریں تو آپ ہم سے راضی ہوں،
اور آپ راضی ہو کر ہم سے کہیں اہلاً و سہلاً، اے میرے بندے، تم نے میرے بندوں کو میری بندگی پر لگایا، انہیں میرے ساتھ جوڑا۔ آج تمہاری وجہ سے کتنے بندے جہنم میں جانے سے بچ گئے کیونکہ تم نے ان کو دعوت دین دی۔ آج کتنے لوگ تمہاری وجہ سے جنت میں گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ ایسے لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب۔